السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درس فقر کے حوالے سے تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے تاکہ تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ آج ہم موجود ہیں سلطان الفقراء مخدوم المخادیم درس فقر کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت یافتہ ہستی سید محمد مرتجز بخاری بادشاہ سرکار کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں قبلہ؟ کرم مالک پاک۔ اچھا، آج کا سوال یوں ہے کہ علی جو کہ مولا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک ہے جس کے معنی ہیں بلندی، اس کی تشریح فرما دیں۔ اور دوسرا، پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد جن میں علماء کا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 4 ہے اور 1 کے بھی قائل ہیں لوگ، تو اس کی بھی تشریح فرما دیں کہ یہ اختلاف کیوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلندی نہیں ہے، بسم اللہ، بلندی ہے بھی نہیں۔ بسم اللہ۔ علی جو ہے اس کا معنی ہے بلندی، لیکن بلندی کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ یہ فخر کی میں باتیں کرتا ہوں، بسم اللہ۔ میں وہ کرتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ اچھا، بلندی سے معنی اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ چاند بہت اونچا ہے، بلند ہے، بلندی کو کہتے ہیں چاند بہت بلندی پر ہے۔ جب چاند کی زمین پہ آپ کھڑے ہوں گے تو چاند نیچے ہوگا جاؤ تو بلندی کہاں ہوگی؟ بسم اللہ۔ زمین بلند ہو جائے بے گی۔ شک، بے شک۔ آپ زمین نیچے ہے، چاند اونچا ہے۔ جب آپ اس اونچائی کو سر کر لیں، مریخ اونچا ہے، زحل اونچا ہے، جب ان کی سر زمین پہ آپ پہنچے یا وہاں رہنے والی جو مخلوق ہے زورا پہ، وہ زمین کو بلند سمجھتی ہے، حالانکہ زمین تو نیچے ہے، بالکل اونچا تو وہ ہے۔ جب اس کی آپ سر زمین پہ چلے جائیں تو پھر وہ نیچے آ جاتا ہے، تو بلندی کہاں گئی؟ ہاں، میں نے سوچا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کائنات کا کریٹر علی پاک ہے، بسم اللہ۔ اور علی کو یہ قوت اللہ نے عطا کی ہے، یہ بے اذن اللہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ من دون اللہ یا غیر اللہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا من دون اللہ وہ ہوتا ہے، من غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کا چیز کا دعویٰ کرے۔ جب ہمارا نبی رسول عالمین کا مالک ایک پتھر کو چوم رہا ہے، کالے پتھر کو، سفید رنگ بھی نہیں ہے، حجر اسود ہے، اس کو چوم رہا ہے، تو یہ غیر اللہ نہیں چوم رہا، یہ من دون اللہ نہیں چوم رہا، بلکہ یہ باذن اللہ من جانب اللہ چوم رہا ہے۔ تو رسول کا اس پتھر کو چومنا ہی عین عبادت ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ نہیں ہے۔ کعبے کو سجدہ کرنا، اچھا آپ نے دیکھیں یہ بلندی کی بات آ گئی، آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں، مسجد ذو قبلتین دیکھیں، قبلہ اول کو سجدہ کیا جا رہا تھا، آیت آ گئی کہ اے رسول اپنا چہرہ اس طرف موڑ دے، لیکن اس سے پہلے قرآن نے عجیب سی بات کی ہے کہ اے رسول تحقیق تیرا چہرہ آسمان کی طرف میں بار بار اٹھتا دیکھ رہا ہوں، وجہ کہ سوائے تیرا چہرہ میں آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہا ہوں، یعنی یہاں 3 قبلے آ گئے، آسمان کی طرف نبی پاک کیا دیکھ رہا تھا؟ سوچے نا، 3 قبلوں کا یہ مسجد ذو قبلتین نہیں ہے، یہ کعبہ ہے، یعنی کعب مکعب سے کعبہ تھا، مربع نہیں ہے، کعبہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جدھر پاؤں تھے ادھر منہ کرنا پڑ گیا، جدھر منہ تھا ادھر پاؤں کرنے پڑ گئے۔ یہی بلندی کا راز ہے، یہی بلندی کا راز ہے کہ جدھر منہ ہے ادھر پاؤں، جدھر پاؤں ادھر منہ۔ لیکن اوپر دیکھ رہا تھا رسول اللہ کو، اللہ سے اجازت لینے کے لیے۔ تو اگر ابو تراب نہ ہوتا، لفظ ابو تراب، کیونکہ اگر وہ زورہ پہ کھڑا ہو جائے، اگر زول پہ کھڑا ہو جائے، عالمین کے جس مادے پہ بھی کھڑا ہو جائے تو وہ ابو تراب ہے، وہ سچا بلند ہوئی ہے، ورنہ بلندی نہیں ہے۔ جو بلندی آپ کی میرے نزدیک بلندی ہے وہی تو پستی ہے۔ جیسے قبلہ اول کو سجدہ کر رہے ہیں رسول خدا، 12 سال سجدہ کیا، کوئی کہتا ہے کتنے سال کیا، سجدہ تو کیا نا،
اب اسی طرح پاؤں کیے جا رہے ہیں جس طرح سجدہ کیا جا رہا تھا. تو یہ حقیقت کے رازوں کو سمجھے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اگر دین فطرت ہے تو فطرت جتنا دماغ چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، فطرت جیسا کلیجہ گردہ چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. یہ تو دعا کریں کلیسا اور مندر کہ ہمیں مولوی آ گئے. اگر مولوی نہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ کائنات میں صرف ایک ہی مذہب ہوتا ہے، اسلام. کیونکہ شیوا کی یہی سلوک ہے. شیوا کیا کہتا ہے؟ شیوا کہتا ہے اے طالب صادق ارجن سن، جو کثرت میں غیر تغیر پذیر وحدت کا مطالعہ کرتا ہے وہی تو سچا یوگی ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. جو جانداروں کی کثرت میں غیر تغیر پذیر وحدت کو ڈھونڈ لیتا ہے وہی تو سچا یوگی ہوتا ہے. اور یہی بات قرآن نے کہی، یہی بات جناب عیسیٰ نے کہی. ہاں دوسری بات جو رسول خدا کی بیٹی، میں یہی ماتم تو کر رہا ہوں، کیا میں یہ مولوی نہ ہوتے تو دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوتا. یہ تو مولوی آ گئے، یہ بنی امیہ آ گئے، ماں کے بیٹے جن کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے. ماں کی وجہ سے بنی امیہ کا معنی آتا ہے جس کے باپ نہ ہو. یہ حقیقت ہے، یہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. یہی ہمارا ماتم ہے، فقر جلالیہ کا، فقر بلوٹ کا. یہی رونا ہے کہ بھائی ضرورت کیا ہے. جناب بی بی خدیجہ پاک نے بیٹیاں پالی تھی، وہ ان کی بیٹیاں تھی، یا رسول خدا کی بیٹیاں تھی. اس سے لڑنے سے آپ کو کون سی ایجاد سامنے آ جائے گی؟ کون سا دین فتح ہو جائے گا؟ کون سا ایمان فتح ہو جائے گا؟ لیکن جو جناب سیدہ کی قوت ہے، اب علی پاک کے 18 بیٹے تھے، 18 بیٹے. اب جو حسن حسین کی وہ ہے شان ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے. جو حضرت امام حسین پاک کی اور امام حسن پاک کی جو شان رسول نے بتائی وہ کسی کی بھی نہیں ہے. اب اس طرح جناب سیدہ کی جو شان ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ شیعہ سنی جب جنازہ پڑھتے ہیں اور وہ مطاب کے احکامات آتے ہیں تو اس میں ایک بیٹی کا نام لیتے ہیں. اور کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ وہ بخشوانے والی ایک بیٹی ہے. اب سب بیٹیاں کائنات میں جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ رسول کی بیٹیاں ہیں. اے ایمان والو، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اب جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو ہم ان کے بیٹے ہو گئے رسول کے، اور ساری کائنات اس کی بیٹی ہو گئی. تو 1400 سال سے ہم کو لڑا رہے ہیں فضول. ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں. نبی کی اپنی بیٹیاں ہیں یا پرائی بیٹیاں، جو بھی ہے سب نبی کی بیٹیاں. نہیں وہی صاحب آپ مجھے بتائیں، محمد علی سائیں آپ مجھے بتائیں، میں رسول کی 4 بیٹیاں مان لیتا ہوں، کون سا ایجاد سامنے آ جائے گا؟ کون سا وہ فرق پڑے گا؟ کوئی ایک مان لیتا ہے. یہ 1400 سال سے ہمیں لڑا رہے ہیں. 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ہے فلاں ہے. بات تو عظمت کی ہے، خاتون جنت ہے. سنی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث کو میں نے سنا ہے جناب سیدہ کی عظمت. اب علی کے 18 بیٹے ہیں، ان میں حسن حسین کی جو شان ہے وہ کسی کی نہیں ہے. اب کوئی کہے 100 بیٹیاں 1000 بیٹیاں، یہ مولوی ہمیں لڑا کیوں رہے ہیں اس بات پہ جس سے کوئی فائدہ مسلمانوں کو نہیں مل رہا؟ یہ سب ان کے کریٹڈ جھگڑے ہیں. یہ خدا کرے کہ ہماری قوم ان جھوٹے مولویوں سے ان کو جان چھڑائے اور علماء حقہ میں نصیب ہو. مولانا طارق جمیل جیسے اہل حدیث، مولانا اسحاق جیسے تبلیغی جماعت کے، اور علامہ افتخار نقوی جیسے شیعہ کے، یہ آئے تو ان کی ہم محبت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ فسادی ملت 1400 سال سے ہمیں لڑ رہا ہے. رسول کی 4 بیٹیاں ہیں. بھائی میں کہتا ہوں 1 کروڑ بیٹی ہے رسول کی، 20 کروڑ تو بیٹیاں پاک و ہند میں ہیں. جتنے مسلمان ہیں وہ سب رسول کے بیٹے ہیں. اب اگر ترا پرسند، اگر کوئی تم سے پوچھے آیت میں فقر کیا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ فقر میں آیت، یہ آیت ہم پڑھتے ہیں کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، کہ محمد تمہارے رجال میں ایک کا باپ بھی نہیں ہے.
ہے بھلا کہ رسول اللہ ختم النبیین، بلکہ وہ رسول اللہ اور نبیوں کو ختم کرنے۔ اب جو ہم مانا کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ رسول تم میں سے کسی کا بھی باپ نہیں، بالکل ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے کرتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ خدا نہیں کہہ رہا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ سب رجال میں ایک ہے جس کا محمد باپ نہیں ہے، باقی سب کا باپ ہے۔ کیونکہ رسول کی بیویاں جب ہماری مائیں ہیں تو رسول ہمارا باپ ہو گیا۔ جو بھی مومن ہے اس کا باپ ہے نبی، اس کی بیویاں اس کی مائیں ہیں۔ وہ صرف علی کا صیغہ اخوت بتا رہے تھے کائنات میں، علی کو جدا کر رہے تھے کائنات سے، کہ علی وہ شخص ہے جس کے ساتھ میرا بھائی ہونے کا صیغہ پڑا گیا، صیغہ اخوت۔ جو انصار اور مکہ کو مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا تھا تو سب کہتے تھے کہ وہ کیا شان کا مالک ہوگا جس کے ساتھ رسول اپنا صیغہ پڑیں گے اخوت کا۔ تو حضرت علی سے پڑھا تو لوگوں نے اعتراض کیا جی یہ تو مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنانا تھا۔ اللہ نے وہ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ کا حکم اسی طرح ہے، ان کی منشا اسی طرح ہے کہ یہاں یہ کلیہ تبدیل کر دیا جائے، یعنی جہاں مرشد گئے وہیں شریعت گئی۔ یہ کہتے ہیں ہم سنت نبی پہ چلے گئے، 11 شادیاں تم کر سکتے ہو ایک ہی وقت میں، میرے نبی نے کی ہے۔ سنت پہ چلنا، کوئی نبی بننا، اس کی سنت پہ چلنا امپاسبل، امپاسبل۔ اس کی یہی مثال ہے کہ قرآن میں فرمایا کہ تم 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، لیکن میرے رسول کی مرضی ہے۔ اب رسول نے 11 بیویاں ایک ہی وقت میں رکھی، یہ رسول کی 11 بیویاں تھیں، رکھی یا تھیں؟ جی بسم اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تم نہیں کر سکتے۔ اب کیسے ہم سنت کے دائی ہو سکتے ہیں جب ہم اس مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتے؟ تو سب سے بڑی سنت محبت ہے، پیار ہے، برداشت ہے۔ اور کائنات کا جو بھی مذہب پڑھے یہی، شیوا نے یہی کہا ہے، وشنو نے یہی کہا ہے، محمد مصطفیٰ نے یہی کہا ہے۔ علی پیشوا جو کائنات کا کریٹر ہے کیونکہ وہ قدرت پہ محیط ہے، رسول خدا اللہ کی عظمت پہ محیط ہے، وہ خدا کی قدرت پہ محیط ہے۔ اور یہی بات ایٹم میں ہے کہ ایک مرکز میں ہے، 2 اس کا چکر لگا رہے ہیں۔ یہ پوری کائنات ہے جو مالیکیول اور ایٹم میں ہوتی ہے۔ تو یہ کائنات کا کریٹر ہے، اور اس کے ہاتھ میں صوف فاطمہ رہتی تھی، جو پرس تھے یہ صوف فاطمہ تھی۔ اور یہ مولوی جھوٹے، خدا ان کو غر کرے اور میرے مذہب کو ویسا بنائے جو محمد مصطفیٰ کا مذہب تھا، جو علی کا مذہب تھا، جو ابو بکر کا مذہب تھا، اس مذہب کو مولا جو ہے وہ کرے۔